میں جڑے کلمات تلاوت کیتے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ رب فرماندا کہ قرآن نو پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو جان گے اور کئی لوگ ہدایت پا جان گے۔ حاضرین کرام ایک گل ذہن وچ رکھ لینا، قرآن گمراہ کرن نہیں آیا، قرآن آیا ہدایت واسطے۔ اور اس کتاب دا کمال ایوے کہ ایک کلام اپنی وضاحت بھی خود کردہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان پڑھ کے کئی گمراہ ہو جان گے، ادھی وضاحت آگے جا کے آگئی سورہ کہف دے اندر کہ گمراہ کون ہوئے گا؟ گمراہ وہ ہوئے گا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جدہ مرشد کوئی نہیں، جدہ راہبر کوئی نہیں ہوئے گا، جدہ رہنما کوئی نہیں ہوئے گا۔ جدے راہبر ہون حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی جیسیاں ہستیاں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جدے راہبر رہنما مجدد الفسانی جیسی ہستی ہوئے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ ہوندے ہی ہوئے جدہ مرشد تھوڑی جی آواز سیٹ کرو تے جے بولے ہی نہیں۔ حاضرین کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے نازل ہونا علی کتاب ایک کلام الہی، آخری کتاب، آخری نبی ختم نبوت دے تاجدار تے نازل ہونے والی، اور اللہ دا حق کلام پہلیاں تمام کتاباں اور پہلے تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق کرنے والی کتاب ایک گل واضح کر رہی ہے کہ ادھے وچ ہدایت بھی ہے، ادھی بھی وضاحت کر دیتی ہدل للمتقین، ہدایت ہے صرف متقیاں واسطے، پلیتاں واسطے نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ رب فرماندہ ادھے وچ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمؤمنین ایمان آلے واسطے، بے ایمانہ واسطے نہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رب فرماندہ یزیدہ ظالمانوں قرآن جو گھاٹے دے سوا لبنے کو جدوں بھی لبن گے گھاٹے علی گل کرن گے۔ نبی اور ولی مل جائے مکی کا پر نہیں بنا سکتے، ولی قبروں میں چلے گئے مر کے معاذ اللہ مٹی ہو گئے، گھاٹے علی گل کرن گے، اس پاسے نہیں جان گے قرآن جدی واضح الفاظ میں وضاحت کرتا ہے۔ مثال دے طور پہ اگر کوئی گمراہ طبقہ اے آکھے کہ ولی مر کے مٹی ہو گئے تو کیا قرآن کریم دے اندر حضرت عزیر علیہ السلام دا ذکر نہیں؟ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دے نبی نے گھروں تشریف لے گئے، مشکیزہ نال لیا، روٹی والا ڈبہ نال لیا، گدے تے سوار ہوئے، گھروں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ جس وقت گھروں نکل رہے ہیں 40 سال آپ کی عمر ہے، رستے وچ بنی اسرائیلیاں دیاں الٹیاں بستیاں ویکھیاں تے ویکھ کے دل وچ سوچیا کہ اے الٹیاں بستیاں لے دوبارہ کس طرح زندہ ہون گے۔ اجے سوچئے یہ رب اتھے ہی انہاں تے موت تاری کری۔ عزیر علیہ السلام تے موت تاری ہو گئی، پھر دوبارہ اللہ نے زندہ فرمایا۔ جدو زندہ ہوئے دوبارہ انہوں سمجھا میں ستا سا تے سو کے اٹھے، اپنا سامان سمیٹن لگے تے آواز قدرت آئی، کم لبس اے عزیر اتھے کنی دیر ٹھہرے؟ انہاں ظاہری صورتحال دیکھ کے عرض کیتی لبس تو یومن او بعد یوم، میں دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے دن یا دن دا کچھ حصہ نہیں، بل لبستا میات عام، تو انہوں اتھے پورا 100 سال گزر گیا۔ تسی سوچ رہے سو جڑے بنی اسرائیلیاں کی الٹیاں بستیاں اے دوبارہ کیویں زندہ ہونگے؟ اساں تانوں اتھے پورا 100 سال ٹھہرایا تے پھر 100 سال بعد ہم اٹھے ہو۔ جدو ایک گل سنی تے عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے، کپڑے صاف، 40 سال عمر داڑھی دا کوئی وال چٹا نہیں، 140 سال دا ہو گیا، نہ کپڑے تے مٹی آئی، 100 سالہ 100 واری سامن آیا، 100 واری بھادو آیا، 100 واری جیٹ، 100 واری ہار، 100 واری پو، 100 واری ماں، موسم تبدیل ہوئے، خزاں، بہار، بارش، تے میرے کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ آواز قدرت آئی سجنا بدن والنا دیکھو بلکہ فنظر الی طعامک، وہ جڑی 100 سال پہلے روٹی لے کے ٹورے سے ذرا چیک کرو، میں تے تیرا لنگر بھی ٹھنڈا نہیں آنے، اسی تے توڑا لنگر بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ وشرابی کا لنگر تسنہ، پانی والا مشکیزہ چیک کر کے دیکھ لو، پانی دا نہ رنگ بدلیا، نہ ذائقہ بدلیا، نہ بھو پین دیتی،
نبی دا لنگر سلامت، نبی دا پانی سلامت. ہن آپے اندازہ لا لو انہاں کلمات کو پڑھ کے یہ واضح ہو گیا کہ جس پیارے دا لنگر سلامت ہے اس پیارے دے وجود دا کی مقام ہے. اور پھر اوپن زمین تے، زمین دے اندر نہیں، اوپن زمین تے عزیر علیہ السلام تشریف فرما رہے پورا 100 سال قبر اچ نہیں، زمین دے اٹھے. رب کسی موزی نو نیڑے نہیں لگن دیتا. جس رب نے اپنے پیارے دا تحفظ زمین دے اٹھے اتنا کیتا ہے تے زمین دے اندر کتنا تحفظ کردہ ہے. جس زمین دے باہر جسم کچھ نہیں ہونے دیتا تے زمین دے اندر جسم دے نیڑے کے میں کوئی شہر لگن دے گا. تو حاضرین کرام جناب عزیر علیہ السلام دا بدن سلامت، آپ دا لنگر سلامت، آپ دا پانی سلامت. تے پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک. ذرا پوری توجہ کرنا اس جملے والے. وانظر الی حمارک. ہن ذرا اپنے گدے والے دیکھو، کھوتے والے کو جی دیتے آئے سا. فرمایا ذرا کھوتے والے کو. عرض کی تھی مولا ہوتی ہیں تے ہڈیاں چمک رہی ہیں، ادھے تے گوشت ہے ہی نہیں، ایک ہی بنے ہیں. فرمایا وَلِ نَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. یہ میں لوگوں واسطے نشانی بنایا. یا اللہ کی نشانی؟ فرمایا جڑے آتے ہیں نا مر کے مٹی ہو گئے، یہ انہوں نے دسنا سی زمین جدوں بھی کھاندی کھوتیاں نو کھاندی رب دے یاراں نو نہیں کھاندی. زمین جدوں بھی کھاندی ہے کھوتے. اگر کوئی آکھے نا مر کے مٹی ہو گئے تسی آکھا کرو کھوتے. اللہ دے پیارے دے نیڑے کوئی ایسی چیز نہیں لگ سکتی. رب کے اپنے پیارے دے بدن اور وجود کا تحفظ کرتا ہے. اور یاد رکھنا قرآن نے کل ایک جگہ تے وضاحت کی تھی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. رب تعالیٰ فرماندا ہے جنہاں اچھے عمل کیتے ہون، صالح عمل کیتے ہون، اللہ فرماندا مردے نہیں اسی انہاں نوں پاکیزہ زندگی عطا فرمانا. ہر ایک دے ذہن وچ، ہر ایک دے شعور وچ آن والی یہ زندگی ہے ہی. تسی دیکھو نا قرآن کریم نے ایک مقام تے زندیاں نو مردہ آکھیا. زندیاں نو مردہ آکھیا کس مقام تے؟ انک لا تسمیع الموتى. کافران دے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہے جڑے کافر نے نا ایک کافر مردہ تسی نہ نہیں سنا سکتے. انہوں تے بول دے چال دے سن، ٹر دے پھر دے سن. اچھا ویکھ لو ایک مقام تے فرمایا سمم بکم عمیٌ. محبوب ایک کافر ڈورے اے انے اے گونگے، جبکہ نہ گونگے سن نہ ڈورے سن نہ انے سن. میں کیا مولا آنکھ دکھتی ہے پھر بھی انے؟ فرمایا آنکھ دکھتی ہے جیڑی آنکھ یار نہ پہچان سکے انی نہیں تے اور کی. زبان دیتی ہے جڑی زبان ذکر یار نہ کر سکے وہ گنگی نہیں تھے اور کیے. کان دیتن جڑے یار کا ذکر اور مصطفیٰ دا پیغام نہ سن سکن وہ ڈورے نہیں تھے اور کیے. ہن انے بھی آگ دیتا، ڈورے بھی آگ دیتا، گنگے بھی، پھر مردے بھی آگ دیتا. انک لا تسمیع الموتى. جبکہ وہ تے بول دے چال دے گلنا کر دے، نبضہ چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، پھر بھی مردہ کہہ دیتا. میں کہا یا اللہ پھر زندہ کون ہے؟ اگر اے مردہ نے تو پھر زندہ کون ہے؟ آواز قدرت آئی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جڑے میری راہ چڑھدے ہیں مارے جان، رب فرماندا انہاں نوں پھر موت آ جائے بل احیاء. انہاں نوں مردہ نہیں کہنا او زندہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جڑا میری راہ چڑھدے ہیں مارے آ جائے انہوں مردہ سوچنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ. ہن توجہ کرنا ذرا میرے والے. رب نے فرمایا کہ او مردن جڑے ٹھردے پھردے بول دے چال دے کہ انہاں نوں مردہ نہ کہنا جنہاں دے دھڑ کربلا وچ نے، سر شام دیاں بازاراں وچ نے. انہاں نوں مردہ آکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں. پاک پروردگار سر دھڑ تو جدا ہو گیا، بدن کربلا وچ اور سر شام دے بازار وچ پہنچ گیا. مردہ آکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں. تجھے پاسے نبضاں چل رہی ہیں، سر دھڑ دے نال سلامت ہے، او مردہ ہو گئے. یا اللہ پھر موت حیات کا فرق کیے. آواز آئی موت مصطفیٰ دے نال غداری دے نائے، حیات محمد دے نال وفاداری. مرن تو بعد زندہ ہوئے جدے گلے غلامی مصطفیٰ دا پٹ. تو اس واسطے یاد رکھنا اسی مردہ پرست نہیں، اسی زندیاں دے مننا نہیں.
گل دی سمجھ آ رہی؟ اسی زندیاں دے منن والے ہیں. ایک موت دا ذائقہ جڑا قانون قدرت ہے او نہ چکھیا. اے تے علماء دیوبند بھی لکھیا کہ ولی مردہ نہیں او ایک گھر تو دوسرے گھر وال منتقل ہو. سبحان اللہ ذرا اچھی آواز میں. ایک گھر تو دوسرے گھر ولی منتقل ہوتا ہے. مولوی اشرف تھانوی بہت بڑا دیوبندی عالم, انہوں نے لکھا کہ ایک انگریز ہندوستان آیا سیر کرن واسطے. جدو واپس پہنچیا تے او دے اتھوں دے رفقا دوستا پوچھیا سنا اتھے کی دیکھے؟ اس کیا باقی گلاں چھڑو, میں دہلی دے قریب ایک علاقہ سی جنہوں لوگ اجمیر شریف آخر سے. میں اتھے پہنچیا, اتھے میں ایک بابے دی قبر دیکھی. کمال ایوے بابا زمین دے اندر ستا پیا, حکمرانی زمین دے اتھے کر رہا. آج مرزا جیلوی جیسے بیمان لانچ کر کے انبیاء دی محبت کو ختم, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دور کرن دی کوشش کی جا رہی اور تصوف کا کنسپٹ سے ختم کرن دی کوشش کی جا رہی. یاد رکھنا رب تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بنی اسرائیل دے ولیاں دا ذکر فرمایا. رب تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر جناب سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا ذکر فرمایا. کس واسطے؟ قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا. ذکر پہلی امتاں دے ولیاں دا وہ کس وجہ تو رب تعالیٰ نے دسیا خیال کرنا جے سلیمان دی امت دے ولی دا اے مقام ہے کہ بیٹھا شام چوے ہاتھ یمن پا لے تے تلاوتہ زبور دیاں کیتیاں ہون, کلمے سلیمان دے پڑے ہون تے جس کلمے مصطفیٰ دے پڑے ہون تلاوتہ قرآن دیاں کیتیاں ہون. اس امت دے ولی دا کی مقام ہے؟ دیکھو نا میں بالکل شاہ کر دیا. سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی آصف بن برخیہ, جس وقت آپ نے فرمایا یا ایوہ المالو ایوکم یاتینی بی عرشہا کہ توڑے چکونے جڑا میں نے ملکہ بلقیس دا تخت لے آکے دے وے. آصف بن برخیہ اٹھے, پہلے تے جن اٹھیا نا قال عفریت من الجن, وہ کہ میں لے آواں گا جنہ چک جن انا آتی کبھی میں لے آواں گا. کتنی دیر لائے گا؟ کہندہ قبل ان تقوم من مقامک, بس اتنی دیر لگے گی تسی اپنی نشست برخاست کرو, اجے پوری طرح تسی اپنی نشست جو باہر رہ جاؤ گے. میں اس تو پہلے لے آواں گا, 2 مہینے دا سفر ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا. حضور کی ہویا؟ فرمایا میں نے اس تو پہلے چاہیے. شاید سلیمان علیہ السلام نے تخت چاہی دا سی, اٹھن تے کتنا ٹائم لگنا سی. شاید آپ دا تصرف سی کہ ایک قوم جمنی جنہ ولیاں دی طاقت نہیں مننی جنہ دی مننی. اس واسطے انہاں نوں پاک کران واسطے فرمایا جنہ تو بیٹھ جا کوئی ولی اٹھے. تے ولی اٹھیا آصف بن برخیہ, انہیں آکے حضور انا آتی کبھی میں نو آرڈر کرو میں لے آواں. فرمایا دیر کتنی لائیں گا؟ کہندہ جی میں تے اے بھی نہیں آتا, اکھ بند کرو تے پھر کھول. تسی عادت دے مطابق تبن پلک جھپکو گے قبل ان یرتد الیک طرف, عادت دے مطابق تسا پلک جھپکنی ہے. تواڈی اتنی پلک پھلوی نال بعد جڑے گی میں تواڈے ٹکڑے کھانا لا پہلے لے. اللہ نے اسے تعارف قرآن کی کرایا. رب تعالیٰ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب, او بندہ اٹھیا جڑا کتاب دا کچھ علم رکھدا سی, زبور وچوں کچھ علم رکھن والا. آکھن لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ دے پیارے نبی میں جن نہیں ہاں جنہ کولوں دیر ہو سکتی ہے, ولیاں کولوں دیر نہیں ہو سکتی. ولیاں کولوں دیر نہیں ہو سکتی. ولی تصرف کردہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينجو بنور اللہ. مومن دی فراست تو ڈر, مومن اللہ دے نور نہ دیکھ دے. مومن اللہ دے توجہ ہے نا, مومن اللہ دے نور نہ دیکھ دے. حضرت مجدد الفسانی حضرت الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ تشریف لے آئے نا اپنے نائی کو. آپ تک بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ دی سوانے ملدہ نائی کو تشریف لے آئے تھے, فرمان لگے چل بھئی میرے وال ذرا سیٹ کر, خط بنا. ہو سکے حضور میں نے جلدی بڑی ہے, چلو توڑا حکم ہے پھر میں جلدی آپ دا حکم دی تعمیل کر دینا. آپ نے فرمایا تنو جلدی کدھر ہے؟
اس آکے جی میں پاک پتن شریف حاضری دین جانا بابا صاحب تے اس واسطے میں نے ذرا جلدی سی باقی تو انہوں انکار کوئی نہیں. آپ فرمایا چل چھوڑ پھر صحیح. ایک رکا لکھ کے فرمایا جی بابا صاحب جا رہے ہیں اتھے مزار تے حاضری دین تو بعد جدو باہر نکلے نا نالی مسجد اولیاء چھوٹی مسجد اتھے ایک بابا بیٹھا ہے انہوں میرا سلام بھی دے تے نال میرا رکا بھی دے. آکھن لگا جی ٹھیک ہے حضور. نائی نے خط لیا جیبے پایا پاک پتن شریف پہنچ گیا مزار شریف سے حاضری دیتی. توڑے جو کئی لوگ ہوں گے جنہاں پاک پتن شریف حاضری دیتی ہونی. باہر نکل کے مسجد اولیاء آئے. جدو نائی نے مسجد اولیاء کی دیکھا بھی وہ بابا ملنا ہے جدے واسطے خط دیتا گیا دیکھا ایکو بابا بیٹھا نورانی چہرہ خوبصورت ریش مبارک. نائی نیڑے لگ کے پوچھن لگا تعارف تے انہاں بابے انہاں آپ ہی آکھیا مجدد صاحب دا نائی ہے مجدد صاحب دا نائی ہے. آکھے جی جی میں مجدد صاحب دا نائی ہے اور رکا کٹ میرا رکا کٹ نائی حیران ہو گیا بھئی سائیاں نو خبران تے پہلے پڑ گئی جنابے والا اور رکا لیا بابا جی رکا لے کے پڑھ کے تے بابا جی مسکرا. اقبال نے آکھا نہ پوچھن خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. رکا کڑیا تے بابا جی مسکرائے تے مسکرا کے ادا پاسا پرتا کے پیچھے جواب لکھیا تے نائی نو آکے لے اپنے شیخ نے میرا جواب دے. جدو نائی واپس آیا شیخ صاحب دی بارگاہ سلام پیش کر کے آکے حضور بابا جی مل گئے سن توڑا سلام بھی دیتا رکا بھی دیتا ہے تے انہاں جواب بھی دیتا تے سلام بھی پیش کیتا ہے. مجدد صاحب نے رکا پڑھیا تے مسکرا. جدو مجدد صاحب مسکرائے تے نائی آکے لگا حضور وہ بھی مسکران دے سن تسی بھی مسکرا رہے ہو ایک کی لکھیا سی جی دی وجہ تو مسکرا رہے ہو. فرما تو نہیں پڑھیا. میں کہا جی میری کی ضرورت اسی نوکر اسی تواڈے کمی تواڈا رکا میں کیویں پڑھا تسی انہاں واسطے دیتا اوتھے پیش کر دیتا انہاں تواڈے واسطے دیتا تانوں پیش کر دیتا. مجدد صاحب فرمان لگے او جس بابے نو مل کے آیا ہے نا او عام بابا نہیں سی او آپ بابا فرید سن. آپ بابا فرید سن تے رکے چ کی لکھیا فرما میں انہوں رکے چ لکھیا کہ آپ باہر بیٹھے ہو لوگ اندر حاضریاں مزار تے پیش کر رہے ہیں انہوں دسو نا میں بیٹھا وہ اندر حاضری کی کھلوتے ہیں تسی ڈکو نا دسو میں میں نو اتھے آ کے ملو تے انہاں میں نو اگوں جواب وچ لکھیا ہے مجدد صاحب میں اس کیفیت وچ نہیں میں وہ پیریڈ گزار چکے ہیں تبلیغ والا میں مکلف نہیں ہاں اے لوگاں نو تبلیغ کرنا میرا کام نہیں اے ہن تہاڈا کام ہے پر تسی بھی کمال کر دیو بابو تہاڈے کول اپنا نائی نہیں آیا میں نو آ دیو خدائی قابو کر. چاہے تو اشاروں سے اپنے کائیاں پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے سبحان اللہ تے میرا سبحان اللہ کہنے دل کر. یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو. تو اللہ پاک نے جنہاں نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا جنہاں نو عزت عطا فرمائیاں رب تعالیٰ نے قرآن کریم اندر بنی اسرائیل کی امت دے ولیاں دا ذکر فرمایا. آصف بن برخیہ بیٹھا کتے شام تخت پہ یمن پھر فلما رآہو مستقرن عندہم اللہ فرماندہ کہ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے تخت رو اپنے کول موجود پایا 2 مہینے دی مسافت تے تخت سی پلک جھکن تو پہلے تخت آپ دے قدمہ چاہ گیا. آصف بن برخیہ ہلیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا گیا بھی نہیں. گل سنو میری میں کی کہہ رہے ہیں گیا بھی ہے ہلیا بھی ہے تے جے ہلیا نہیں تے پھر گیا کون سے جے گیا سی تے بیٹھا کون آکے جی ولی کی کرامت ہے. میں کہا ولی دی کرامت منی آکے جی بالکل مانتا ہوں. میں کہا ولی دی کرامت ہے تے نبی دا معجزہ تے دیتے فوقیت رکھتا ہے. جے نبی دی ولی دی کرامت ہے مقام ہے نبی دے معجزہ دا کی مقام ہے.
اور پھر قرآن دے الفاظ کے جس وقت سلیمان علیہ السلام تخت کول موجود پایا تے فرمایا ھذا من فضل ربی، اے میرے تے رب دے فضل چو کچھ فضل ہے، لے آیا آصف بن برخیہ سلیمان آدھر میرے تے فضل ہے، مطلب اے کہ سلیمان فرما رہے ہیں میرے صدقے انہوں شان ملی، تے جنہوں سلیمان دے صدقے شان ملے وہ شام پہ کہ یمن ہاتھ پا لے، تے جنہوں مصطفیٰ دے صدقے جس ولی نو عزت ملی ہو، جس ولی نو ختم نبوت دے تاجدار دی برکت نال عزت ملی ہو۔ یاد رکھنا ایک کھوکھلے دماغہ والے تو انہوں شانہ نہیں دس سکتے، اے مقام و مرتبہ اے رب جنہوں توفیق دے وے، اللہ جنہوں شعور دے وے، رب تعالیٰ گمراہ کرن تے آوے تے چنگے بھلے مولوی نو تھڑکا دے تے شعور دین تے آوے تے کتیاں نو شعور دے چھے۔ مولوی بیگ کے آکھن ان کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر، ہم جیسے ہی تو ہیں، میں کہ تم جیسے تو ہیں، اے تنو سمجھ لگ گئی، اصحاب کہف تے کتے نو سمجھ نہیں لگی، اس اجڑ چھاڑ دیتا تے ولیہ دے پیچھے ٹوڑ پیا، تے ولی جس وقت لکھن جا رہے تکیہ نوز دے ظلم تو تنگ آکے امام قطبی لکھتے ہیں، ایک ولی بیگ کے پیچھے آتا کتا آ رہے آجے، انہوں ڈکو جے پیچھے آگیا تکیہ نوز دی فوج ادھی بھونک کے سن پھڑ لیں، یہ آپسی مشورہ کر رہے ہیں روکنا کے لیے، انہیں تک فقام القلب والا رجلی، کتا پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، کہیں کہیں دائی السما، منہ آسمان وال کی تھا، اگلے پیر ہنج کر لے، اللہ نے عرض کی تھی مولا زبان دے تیرے یاران نال گل کرنی، کیا وہ بولدا نہیں تھی؟ بولدا تھا، لیکن عرض کی تھی ادب والی بولی دے ولیاں نال گل کرنی، بھونکن والی نہیں۔ ہن کتے نو فناتا کا اللہ نے زبان دیتی، وہ بولے آکھن لگا لا تخافو منی، ولیو ڈر دے کیوں؟ آکھن لگا میرے کولو ڈرو نا، انہاں کیا تو کتے دی فطرت بھونکنا، اسی جگیا نوز تو تنگ آکے غار بھی چھپن چلے آ، جدو تو پیچھے آئے گا تو بھونکنو رہنا نہیں، تیری بھونکے اسی پکڑے جاواں گے، کتے نے آکھیا ہاں کتا نان کیوں داد کیوں کتا، میرا ابا کتا میرا دادا کتا، لیکن میں انہاں کتیاں چو نہیں جیڑے ولیاں نو بھونک دے۔ آکھن لگا میں تے وعدہ کردہ نہ میں بھوکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاواں، نیکا لوکا دی نسبت تائی مد میری بخشیا جا۔ ایک کتے نو سمجھ لگی ولیاں دی نسبت مل گئی تے بخشش ہو جائے گی، چار لتا آلے نو پتہ لگ گیا، دو لتا آلے نو تے رب چنگا بھلا شعور دیتا سی، تھوڑا کت ہو گیا۔ علامہ کمال الدین الدمیری حیات الحیوان دی دوسری جلد اندر عربی صفحہ 307 بیروت کی چھپی ہوئی، ادھے تک واقعہ نقل کیتا، موسم بدل گیا اچانک، میں اسی واقعہ تے ختم کر دیں تاکہ اسی توڑا احساس بھی کرنا ہے، آسانی پیدا ہے، یسرو ولا توسرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، توڑی آسانی واسطے بس ایک واقعہ کر کے انہوں ذرا غور نہ سننا جی۔ علامہ دمیری نے واقعہ نقل کیتا کہ ایک بادشاہ بنو عباس کا خلیفہ ہارون الرشید شکار کردہ سی ہرن دا، ایک دن شکار واسطے نکلا تے کتے دے ذریعے شکار کردہ سی، کتے نو لے کے نکلیا کہ میں ہرن دا شکار کرنا، جس وقت وہ باہر نکلیا نہ تے سامنے بڑا خوبصورت موٹا تازہ ہرن نے دیکھیا، موٹا تازہ ہرن دیکھیا تو نے کتے دا پٹا کھولیا، کتے نو اشارہ کیتا چل وہی ہرن نو دبوچ، کتا ہرن وال نسیا تے علامہ دمیری لکھ دین ہرن اپنی جگہ کو آرام نہ لٹھیا، کتے دی کوئی دہشت محسوس نہ کی، آرام نہ لٹ کے بدن جھاڑیا، نال ایک مزار سی، کتا نس کے اس مزار کو بیٹھ، جدو کتا مزار کو بیٹھا نا ہرن مزار کو بیٹھا نا جوڑ کے تے کتا نس دا ہرن وال جا رہا ہے، جدو کتے نے ویکھیا بھی یہ تے مزار کو چلا گیا، کتا پیچھے کھڑی، ہارون کہندا بھئی یہ کتا نیڑے کیوں نہیں لگدا، وزیرہ مشیرہ دسیا سے کسی دا مزار ہے، کتا او دا حیا کر رہا ہے تے ہرن مزار کول بہ گیا، انہوں پتہ لگ گیا تھلے کوئی ایسی ہستی ہے جدی وجہ تو کتے نیڑے نہیں لگنا، تے کتے نوں پتہ لگ گیا اتھے کوئی ایسی ہستی ہے میں اودے نیڑے نہیں جانا،
اور برابر زمین اتے نشانے قبر بھی کوئی نہیں، میں گل کا پوری طرح ذمہ دار ہے، نشانے قبر بھی نہیں۔ ہارون نے آکھا اچھا اتنے تک نہ توجہ، بس تقریر ختم۔ ہارون نے کتے نو آکھا آنا، کتے نے کہا تو سیانا نکلے ہیں، تو مزار تے گئے ہی تائیں، تینو پتہ کتا مزارہ تے نہیں جانی، تو گئے ہی تائیں تینو پتہ کتا مزارہ تے نہیں جاندہ۔ انہیں ہرن نے آکھا میں آگیا تو کیوں نہیں آ سکتا، میں نہیں تے جانور تو بھی جانور ہے، لتا تیریاں بھی چار میریاں بھی چار۔ کتے نے آکھا سیانا بان صرف ایک فرق نہیں، فرق ایک اور بڑا بڑا۔ انہیں آکھا ہوگی، کتے نے آکھا تو پاک ہے میں پلیتا، مزارہ تے جانا پاکاں دا کام ہے، پلیتاں دا کام ہے۔ جس تھان دی رب نے قسم ارشاد فرمائی ہوئے فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں نے اس تھان دی قسم جتے ولیاں دیتے اللہ دے پیاریاں دے مزارہ اتھے کتا کے میں جا سکتا۔ کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردہ لے کر، آہے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا۔ تے پوچھے ہارون نے کسی نے پتہ ہے قبر کی دیئے؟ ہارون رشید نے بندہ طلب کر لے، بابا آگیا انہیں کہا میں جانتا کتی قبر ہے؟ اس نے کہا کسی عام بندے دا مزار نہیں، اے سنیاں دے پیر، صحابہ دے مشیر، مصطفیٰ دے ویر، مومنہ دے امیر علی شیر خدا دا مزار ہے۔ پتہ لگا کتا ہو کے علی دا حیاء کر رہا ہے، پلیتان دا کام نہیں، پاکاں دے امام دے نیڑے لگے۔ علی دے نیڑے اسے لگنا جڑا اندر بھی پاک ہے، جڑا ظاہر بھی وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قبلہ پیر صاحب دا شکریہ جنہاں میں نے حکم ارشاد فرمایا اور صاحب عرس دے تصرف دے نال میں حاضر ہویا۔ اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا اس آستانے نو صدا سلامت رکھے، اور میں نے پیر صاحب نال اضافی پیار ہے، اضافی پیار اس تو ہے کیونکہ انہاں نال فاروقی لگ لگا۔ تے فاروق اعظم دی اولاد جڑی ہے نا وہ غیرت مند ہوندے ہیں، کیونکہ حضرت عمر دی غیرت کا ذکر حضور علیہ السلام نے معراج تو واپسی پہ کیتا سی۔ فرمایا عمر میں جنتی تیرا محل ویکھیا نا تے میں ایک باری اندر جان لگا تے اندر میں خاتون ویکھی، میں نے تیری غیرت کا خیال آیا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تو غیرت کھاواں گا۔ سرکار فرمایا تیری عقیدت اپنی جگہ تے تیری غیرت اپنی جگہ۔ فاروق اعظم دی اولاد ہوئے جڑا فاروق اس در نال نسبت رکھن والا ہے، او دی غیرت دا اعلی مقام ہے تے فاروق اعظم دے پتر دی غیرت دا مقام کی ہے۔ میں نے اس واسطے جدوں دا میں سنیا نا کہ سیدنا فاروق اعظم دی اولاد آستانہ علیہ چورا شریف خواجہ فقیر محمد چورائی دی اولاد تو انہوں یاد کیتا ہے تے میں دن گن گن کے گزارے کہ میں کدوں اٹھے جاؤں۔ حالانکہ ضلع قصور دے لوگ بیٹھے طول و عرض تو لوگ آئے، لاہور تو آئے، انہوں نے پتہ ہے کہ میرے کل ٹائم لے کے تے پھر کی کرنا پہنا، لیکن حضرت صاحب نے میں حکم دیتا، میرے والد گرامی حضرت علامہ قاضی منظور احمد چشتی گولڑوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے سانو درس یہ دیتا ہے کہ جتھے اللہ والے ہونا اتھے جایا کرو، نہ جانے کس وقت بزرگ دی نگاہ ہو جائے، تواڈی دنیا بھی سمر جائے، تواڈی آخرت۔ اسی آیا جا آخرت سوارن واسطے، اور یقینی طور تے اے بارش بھی دس رہی ہے کہ قبولیت دیاں گھڑیاں آج مانگ لینا تے میرا یقین کامل آج ہر بندے دی جھولی بھر جائے۔ وما علیہ الا اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدیق اکس حسن و کمال محمد است
فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت پیر طریقت پیر بدر الدجا فاروقی زید مجدہ الکریم، آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف سمیت کئی خانقاہوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز آستانہ علیہ چورہ شریف پر میں اور آپ حاضر ہیں، اور مجھے حضور نقش لاسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ پیغام بھی یاد ہے کہ آپ جب چورہ شریف حاضر ہوتے تھے، آپ کے ساتھ قرہ حضرات نعت خطیب آتے تھے، تو آپ ان کو تاکید کرتے تھے کہ اس نیت سے نہیں جانا کہ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں یا نعت پڑھنے یا تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اس نیت سے جاؤ کہ حاضری دینے جا رہا ہوں، بابا جی کی اجازت ہوگی تو چند کلمات کہہ لوں گا۔ میرے لیے سعادت در سعادت ہے کہ مجھے حاضری بھی نصیب ہوئی اور چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ بڑا عام ہے، امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ عظمت و مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمنا بہی ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ملا، ملاقات کی، آپ پر ایمان لایا اور پھر اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی عبادتوں سے نہیں بنتا، صحابی ایک ایمان والی نگاہ آمینہ کے لال کے چہرے پر پڑ جانے سے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت حسیرم کا واقعہ جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتائیں کیا ہے وہ واقعہ؟ فرمایا یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے خدا کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن یہ صحابی ہیں، ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن ان کے لیے سرکار نے فرمایا عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ پا گیا۔ کب؟ فرمایا احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دے میں میدان جہاد میں جاؤں۔ نماز کا وقت نہیں تھا، جہاد کا موقع تھا، زکوٰۃ کا موقع نہیں تھا، حج کا موقع نہیں تھا، روزوں کا موسم نہیں تھا، کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں گئے، ایک سجدہ نہیں کیا، جام شہادت نوش کیا۔ آقا کریم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گیا ہے، شرف صحابیت پر فائز ہوا تو یہ پیغام دیا، فرمایا کوئی غیر صحابی کروڑوں سال عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں صحابی ایک ایمان والی نگاہ اپنے نبی کے چہرے پر ڈال کر پہنچ جاتا ہے۔ قرآن ان صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے۔ یا اللہ وہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان معیار ایمان ہے، جن کا ایمان کا سٹینڈرڈ ہے، جن کا ایمان وہ کسوٹی ہے جس پر پوری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لائے؟ وہ کون ہے؟ قرآن بتاتا ہے وہ کون ہے جن کی طرح ایمان لانا ہے۔ فرمایا وہ صحابہ ہیں، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہوگا تو ایمان معتبر ہوگا۔ قرآن صحابہ کے ایمان کو کثرتی اور میزان قرار دے رہا ہے۔ فرمایا پوری امت کا ایمان صحابہ کے ایمان پر پرکھا جائے گا۔ اگر ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو اس سے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ تو مجھے بتائیے اگر ایمان میں بھی صحابی کا ایمان دیکھا جائے گا تو پھر جو پاک نبی کے کسی ایک صحابی سے بغض رکھتا ہو، کسی ایک صحابی پر اعتراض کرتا ہو، کسی ایک صحابی پر تنقید کرتا ہو، وہ صحابہ جن کو خراج عقیدت انہوں نے بھی پیش کیا، جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، آقا کریم کے صحابی ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پر لٹکایا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا، ماں کو یاد نہیں کرتے، باپ کو یاد نہیں کرتے، بیوی کو یاد نہیں کرتے، بچوں کو یاد نہیں کرتے۔ حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، آگے بڑھے۔ زید بن دسنہ
وسلم سے کہا یہ بتاؤ موت تمہارے سامنے کھڑی ہے, تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر اس وقت تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے تمہیں زندگی مل جاتی, تم بچوں کے پاس چلے جاتے. زید بن تسنہ کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا ابو سفیان خدا کی قسم ہے تم موت کے پھنٹے کی بات کرتے ہو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چڑھ جائے. یا رسول اللہ. اس پر حضرت ابو سفیان نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ خدا کی قسم ہے میں نے کائنات میں آمنہ کے لال جیسا محبوب بھی نہیں دیکھا, صحابہ جیسے محبت کرنے والے ہم نے دیکھا. دوسرا موقع وہ ہے جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے مقام پر سفیر بن کے آتے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا؟ آقا کریم وضو کرتے ہیں, وضو کا پانی آپ کے جسم اقدس سے مس ہوتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے پانی؟ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھتے ہیں. جس کو وہ پانی مل جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر ملتا ہے, جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کا تر ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے اور جسم پر ملتا ہے. حضرت عروہ بن مسعود واپس گئے, واپس جا کر کفار کو کیا جواب دیا؟ فرمایا سنو خدا کی قسم ہے میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں, میں شاہ ایران کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں, میں شاہ افشا نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ادب دیکھا ہے, لیکن صحابہ جو آمنہ کے لال کا ادب کرتے ہیں وہ ادب میں نے کرتے. اب قرآن کہتا ہے, امام زرقانی نے لکھا, امام زرقانی فرماتے ہیں جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں ہیں تو 3 خدائی پہرے تھے غار سور پر. ایک عربوں کے اندر ایک کانٹے دار جھاڑی تھی جس کو ام غیلان کہتے ہیں. نبی علیہ السلام غار میں داخل ہوئے, وہ کانٹے دار جھاڑی اگی, پیدا ہوئی, انسانی قد کے برابر ہوئی. لوگوں نے دیکھا تو کہا اگر اندر کوئی جاتا تو یہ کانٹے دار جھاڑی یہاں نہ ہوتی. دوسرا پہرا مکڑی نے جالا بنا تھا غار کے منہ پر. تیسرا پہرا کبوتری نے انڈے دیے تھے غار کے منہ پر. یہ 3 خدائی پہرے تھے. سنیوں ذرا توجہ کرنا. امام زرقانی لکھتے ہیں وہ کبوتری جس نے غار پر انڈے دے کر نبی علیہ السلام پر پہرا دیا, رب نے اس کو انعام دیا. کیا انعام؟ فرمایا پتہ ہے کیا انعام ملا؟ اس کبوتری کی نسل آج بھی موجود ہے. ایک تو نسل موجود ہے, دوسرا خدا نے رکھی بھی حرم مکہ میں ہے. کوئی کنکر نہ مارے, کوئی پتھر نہ مارے, کوئی شکار نہ کرے, کوئی اذیت نہ دے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں اگر 3 دن کبوتری غار کے منہ پر پہرا دے اس کا انعام یہ ہے. تو وہ صحابہ جو بدر میں ساتھ تھے, احد میں ساتھ تھے, مدینہ کے بازاروں میں ساتھ تھے, مکہ کے کوثاروں میں ساتھ تھے, خلوت میں ساتھ تھے, جلوت میں ساتھ تھے, غار میں ساتھ تھے, آج مزار میں ساتھ تھے, خدا ہی جانتا ہے ان کو خدا نے کیا کیا انعام بتا دیا. کیا انعام ہے ان صحابہ کے؟ قرآن کیا میڈل سجا رہا ہے, کیا تمغے دے رہا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, پہلا تمغہ. دوسرا میڈل اولئک هم المؤمنون, تیسرا تمغہ اولئک هم الصادقون, چوتھا تمغہ اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الصادقون. قرآن تمغے دے کر بات یہاں ختم نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی جتنی صفتیں بیان ہوئی ہے اس صفت کا پہلا مصداق صحابہ ہے. قرآن نے کہا ساجدین سجدہ کرنے والے, پہلا مصداق صحابہ. قرآن کہتا ہے تائبین توبہ کرنے والے, پہلا مصداق صحابہ. قرآن کہتا ہے صابرین صبر کرنے والے, پہلا مصداق صحابہ. قرآن کہتا ہے شاکرین شکر کرنے والے, پہلا مصداق صحابہ. قرآن کہتا ہے خاشعین ڈرنے والے, پہلا مصداق صحابہ. قرآن کہتا ہے قانتین اللہ کے لیے جھکنے والے, پہلا مصداق صحابہ. صحابہ وہ صحابہ ساری
کائنات جن کی رضا چاہتی ہے وہ رب اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ کیا کیا میڈل قرآن نے دیے۔ حضرت سے سوال ہوا، سوال کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ سنیو سن رہے ہو؟ میں بڑی جرات سے بات کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں سٹیج پر رحماء بینہم کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ ادھر فاروق کی شہزادے بیٹھے، ادھر مولا علی کے شہزادے بیٹھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مقام۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ؟ آپ نے فرمایا سنو، عمر بن عبدالعزیز کی بڑی خدمات ہیں لیکن وہ صحابی نہیں ہیں۔ وہ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر بیٹھ کر میدان جہاد میں نکلے آقا کریم کی معیت اور صحبت میں، اس سواری کی ٹاپوں سے گرد لگ کر اڑی، حضرت امیر معاویہ کی سواری کے نتھنوں میں گئی۔ فرمایا وہ جو مٹی ہے، جو گرد ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کا شرف عطا کیا۔ میں پھر یہاں بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، قرآن کہتا ہے وَلَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان سواریوں کی، کن کی؟ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے دوڑتی ہیں اور ان کی ٹاپوں اور پتھر کی رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان چنگاریوں کی قسم ہے۔ یا اللہ وہ کون سی سواریاں ہیں؟ ہر سواری، ہر گھوڑا، ہر اونٹ، فرمایا نا، وہ سواریاں جن کی پشت پر میرے نبی کے صحابہ بیٹھ کر میدان جہاد میں آتے ہیں، وہ سواریاں جب دوڑتی ہیں ان سواریوں کی ٹاپوں اور پتھر کی رگڑ سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، قرآن کو ان سواریوں پر بھی پیار آتا ہے، ان کی ٹاپوں کی چنگاریوں سے پیار آتا ہے۔ سنیو میرا آپ سے سوال یہ ہے، جس سواری پر صحابہ بیٹھے ہوں رب کو ان سواریوں پر پیار آتا ہے، تو جب مولا علی سرکار کے کندھوں پر بیٹھے رب کو کتنا پیار آیا، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر کے کندھوں پر نبیوں کے امام بیٹھے تو خدا کو کتنا پیار آیا۔ اچھا میں یہاں کنفیوژن دور کر دوں، سنیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ اہل بیت کی بات نہیں کر رہا۔ بڑا ظالم اور جاہل آدمی ہے وہ جو صحابہ کا اجمالی اور مطلقاً ذکر سن کر یہ کہے کہ اہل بیت کی بات نہیں ہوئی۔ وہ جھوٹ بول کر آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ آقا کریم کے خانوادے کے وہ افراد جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی ان کا دورہ شرف ہے، وہ آل بیت میں بھی شامل ہیں، صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ تو جب میں صحابہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں تو آل بیت کے وہ افراد جن پر صحابی کی تعریف صادق آتی ہے وہ شامل ہے اس میں، ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہر گلے کا رنگ و بو اپنی رس، ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے، کسی میں صداقت کی خوشبو، کسی میں عدالت کا رنگ، کسی میں حیا کا رنگ، کسی میں شجاعت کی خوشبو ہے۔ کوئی مؤذنوں کا امام ہے، کوئی فقہاء کا امام ہے، کوئی امین امت ہے، کوئی قاری قرآن ہے، لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ نبوت کے اعتبار سے نبی سارے برابر ہیں، درجے کے اعتبار سے درجوں کا فرق ہے۔ بس سنیوں میں گل مکان لگنا تو ایک پیغام توڑے سینیاں تے دستک دے کے سنو گے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے نا جس طرح تمام انبیاء بحیثیت نبی برابر ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے بعد کا درجہ بعد پر بلند ہے، اسی طرح صحابیت کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر ہیں، درجے کے اعتبار سے بعد صحابہ کو بعد صحابہ پر فضیلت ہے۔ ایک تقسیم تو خود قرآن نے کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے
اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ درجے میں برابر نہیں. لیکن آگے قرآن کہتا ہے تمہیں ترازو نہیں دیا, تمہیں میزان نہیں دیا کہ تم تولتے پھرو کہ فلاں صحابی تو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا. آگے قرآن نے خود اعلان کیا. آج کوئی عقل کا اندھا کہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ قرآن کے خلاف ہے, نہ یہ نعرہ قرآن نے دیا ہے. بتاؤ نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا کیا معنی ہے؟ رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا. اور جب درجوں کی بات آئے گی تو نقشبندیوں میں کھڑا ہوں تو نقشبندی امام کی بات کرتا ہوں, حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں, جن کی قبر پر داتا صاحب بھی جھولی اٹھا کر جائیں, جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بایزید کا مقام ولیوں کی مجلس میں وہی ہے جو جبریل کا مقام فرشتوں کی مجلس میں. وہ بایزید بسطامی, ان سے سوال ہوا کہ صحابہ کے درجات میں کیا فرق ہے. یہ سبق یہاں سے یاد کر کے جائیں گے آپ. فاروقی شہزادے کے چہرے کی زیارت کریں اور مولا علی کے شہزادے کے چہرے کی بھی زیارت کریں, رحماء بینہم کی خوشبو بھی محسوس کریں اور یہ پیغام بھی سنیں. حضرت بایزید بسطامی کا پیغام کیا؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ میں بیت رضوان والے صحابہ, نیچے سے اگر شروع کرو بیت رضوان والے صحابہ افضل, بیت رضوان والے صحابہ سے احد والے صحابہ, احد والے صحابہ, احد والے صحابہ سنیو بولو گے تو لطف آئے گا. صحابہ میں بیت رضوان والے افضل, بیت رضوان والوں سے احد والے افضل, احد والوں سے بدر والے صحابہ افضل, بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل, عشرہ مبشرہ سے چاروں یار افضل. اور چاروں یاروں میں کوئی جاہل مانے نہ مانے, کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا, آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر. توجہ ہے حضرات, بات چار یاروں سے شروع کر دوں. چار یار, آقا کریم فرماتے ہیں وہ کوثر کا جام, وہ کوثر کا جام جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈ ہے. فرمایا میں اپنے غلاموں کو پلاؤں گا, اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. آقا کریم نے اگلا جو جملہ فرمایا نا سنیو, گھر تک وجد کرتے جاؤ گے یہ جملہ سن کر. آقا کریم نے فرمایا کوثر کا جام میں اکیلا نہیں پلاؤں گا, کوثر کے چاروں کونوں پر میرے چاروں یار کھڑے ہوں گے. ایک کونے پر پیرا صدیق اکبر کا, دوسرے کونے پر پیرا فاروق اعظم کا, تیسرے کونے پر پیرا حضرت عثمان ذو النورین کا, چوتھے کونے پر پیرا مولا علی کا. ساری زندگی بھنگ اور چرس پی کر علی علی کرنے والے آئے تو مولا علی کہیں گے تو کون؟ میں ابو بکر والے کو پہچانتا ہوں, میں عمر والے کو پہچانتا ہوں, میں عثمان والے کو پہچانتا ہوں. اور خلفائے ثلاثہ کی محبت کا نعرہ لگا کر مولا علی سے بغض رکھنے والے صدیق اکبر کہیں گے ہم علی والے کو پہچانتے ہیں, فاروق اعظم کہیں گے ہم علی والے کو پہچانتے ہیں, عثمان غنی کہیں گے ہم علی والے کو پہچانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا سنیو, کوثر کا جام نہ رافضی پیئیں گے, نہیں آئی وعدہ, نہ رافضی پیئیں گے, نہ ناسبی پیئیں گے, نہ خارجی پیئیں گے, نہ تفصیلی پیئیں گے. ہم آل سنت چار یاروں کی محبت سینے میں لے کر آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے کوثر. اور یہی عقیدہ آل بیت کا ہے, آل بیت اطہار کا بھی یہی عقیدہ ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون امام جعفر صادق؟ تعارف سنو گے سنیو, کون امام جعفر صادق؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر. ان کی صاحبزادی تھی حضرت اسماء, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی. ایک بیٹے عبد الرحمن, ان کی بیٹی اسماء. حضرت صدیق اکبر کے دوسرے صاحبزادے نام ہے محمد بن ابی بکر, ان کے بیٹے حضرت قاسم.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم کا نکاح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت اسماء سے ہوا. اتنی بات سمجھیں، ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا ام فروا. اب یہ حضرت ام فروا کا نکاح ہوا کس سے؟ امام باقر پاک سے. شو کہوں صدیق اکبر کے گھر سے ڈولی اٹھ کر مولا علی کے گھر میں امام باقر پاک مولا علی کے شہزادے اور ادھر حضرت ام فروا صدیق اکبر کی شہزادی. یہ نکاح ہوا، ان کے ہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے نا اسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا. امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے امام علی مقام سے سنا. امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے رب کے حبیب سے سنا. فرمایا اس زمین پر ابو بکر سے بڑھ کر افضل کوئی شخص نہیں جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو. یہ بات کر کے امام جعفر صادق کہتے ہیں اگر میں یہ حدیث غلط بیان کروں تو مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. لیکن آپ کہتے ہیں جس طرح مجھے اپنے نانا جان سے شفاعت کی امید ہے، مجھے مولا علی سے جس طرح شفاعت کی امید ہے، فرمایا اسی طرح مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کی امید ہے. کیوں؟ فرمایا میرا بدیال مولا علی ہے اور ننیال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سنیو، آخری گزارش آپ سے ہاتھ باندھ کر، چند بد عقیدہ ناتخوان، چند بد عقیدہ وائزین، چند بد عقیدہ طریقت کا دعویٰ کرنے والے، چند بد عقیدہ نقبہ مل کر اپنے آپ کو اہل سنت کا جماعت کا نام دیں تو دھوکے میں بولے نہیں آنا، دھوکے میں نہیں آنا. کیا کرنا ہے؟ بد عقیدہ جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف بات کرے وہ سنی نہیں. سنی کون ہے؟ جس کی فکر کو امام ربانی کی فکر پہ تولا جائے گا، جس کی فکر کو حضرت داتا علی جویری کی فکر پہ تولا جائے گا، جس کی فکر کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر پہ تولا جائے گا. اپنا نام سنی رکھنے سے بندہ سنی نہیں بنتا. سنی وہ ہے جس کی سانسوں سے صحابہ کی محبت کی خوشبو بھی آئے، آل بیت کے ادب کی خوشبو بھی آئے. آپ مکتوبات شریف اٹھائیں، مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی فاروقی شہزادے ہیں نا، اور آپ کی اولاد تشریف فرمائیں. فاروقی شہزادے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، افضلیت کی بات بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی فضیلت کی بھی ہے. صحابہ کی تعریف بھی کی، مناقب بیان کی ہے. لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو پتہ ہے مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ سنو گے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل بیت کی بات کریں تو صحابہ کے ادب کی خوشبو آئے، صحابہ کی بات کریں تو اہل بیت کے احترام کی خوشبو آئے. ادھر صحابہ کے فضائل بیان کر کے مجدد صاحب پھر جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں الہی فاروق اعظم کے بیٹے، الہی بحق بنی فاطمہ. پھر کہہ رہا ہوں فاروقی خون ہے، فاروقی شہزادے کہہ رہے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اس لیے آج اس خانقاہ سے بابا جی کا یہ پیغام لے کر جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے سنیو، نہ اپنی دنیا برباد کرنا، نہ اپنی آخرت برباد کرنا. عقیدہ وہی ہے جو داتا صاحب نے لکھ دیا، عقیدہ وہی ہے جو مجدد الفسانی نے لکھ دیا، عقیدہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے لکھ دیا. اور وہ عقیدہ یہ ہے سنی اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے نہ صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے. وہ ابو بکر کی صدائیں دے گا تو اس کی سانسوں سے حیدر کی خوشبو بھی آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سبق میں نے سنایا ہے رب کائنات اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ وبارک وسلم۔ اے الہ العالمین، کثرت سے درود پاک پڑھے گئے، پاک کلام پاک کی تلاوتیں کر کے میرے دوست احباب آئے، کچھ میرے مل کر چکے، کچھ کے ارادے تھے۔ مولا کریم جتنے اہتمام ہوئے، ذکر و اذکار ہوئے، ختم خواجگان شریف کثرت سے پڑھے گئے، محفل شبینہ کا اہتمام ہوا، اور مولا کریم یہ لنگر کا اہتمام، یہ خوبصورت میلاد کے لیے سجایا جانے والا پنڈال، اور مولا کریم سب سے بڑھ کے یہ میرے دور دور سے آنے والے دوست احباب یہ اخلاص اور محبتیں لے کے آئے، یہ پیار اور جنون لے کے آئے، یہ عشق و عقیدت لے کے آئے۔ مولا کریم ان کی یہ سرمائے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا، جتنا لنگر ان دنوں میں تیار ہوا اور ان دوستوں کے لیے پیش کیا گیا، اس سارے لنگر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، جن جن دوستوں نے دام درم سخ نے اس عرس کے اہتمام میں حصے لیے، ان کے حصے قبول فرما۔ اے رب کریم، جو بھاگتے دوڑتے رہے بابا جی کے لنگر کی تیاری میں، ان کا دوڑنا بھی قبول کر۔ مولا کریم، ان کا تھکنا بھی قبول فرما۔ جو راتوں کو جاگتے رہے، ان کا جاگنا بھی قبول فرما۔ اے مولا، یہ ہماری محبتوں کے نذرانے، یہ ہماری عقیدتوں کے نذرانے، یہ ہمارے عشق کے نذرانے، یہ ہمارے سوز کے نذرانے، یہ ہمارے جنو کے نذرانے، مولا کریم اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت عطا کر۔ مولا، تیری کرم سے یہ سب عمل ہوئے، انہیں میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش فرما۔ میرے آقا کے توسل سے انبیاء کی بارگاہوں میں، میرے آقا کی توسل سے آقا کی آل کی بارگاہوں میں، اصحاب کی بارگاہوں میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں، ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں، میرے نبی پاک کے غلاموں کی بارگاہ میں، شہداء کربلا کی بارگاہوں میں، صوفیاء کی بارگاہوں میں، طریقت کے اکابرین کی بارگاہوں میں، اور تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں، خصوصیت سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں، اور خصوصیت سے حضور بہاؤالدین شہنشاہ بخارا، حضور با یزید بوستامی، حضور ابو الحسن خرقانی، حضور حسن بصری، حضور جنید بغدادی، حضور امیر قلال، حضور بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، حضور شیخ احمد سراندی، حضور نقشبند ثانی، حضور قیوم اول خواجہ معصوم علیہ رامہ، اور خصوصیت سے خواجہ جمال اللہ رام پوری کے حضور، اور حضور خواجہ خواجگاں بابا خواجہ فیض اللہ تیراہی کی بارگاہ میں، حضور قبلہ خواجہ نور محمد علیہ رامہ کے حضور، اور حضور خواجہ خواجگاں غوث الزمان قطب الاقطاب حضور خواجہ خواجگاں بابا جی فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کے حضور۔ مولا کریم ان کی اولاد پاک اور ان کے قبرستان میں مدفون ان کے تمام اولاد کی روحوں کو، ان کے تمام قرب و جوار میں مدفون لوگوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ خصوصیت سے حضور پیر سید شاہ رحمت اللہ علیہ کے حضور، حضور خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے حضور، حضور حافظ الحاج پیر غلام نقشبند رحمت اللہ علیہ کے حضور، اور جتنے دوست احباب یاران طریقت آئے، ان کے والدین میں سے ابو جد میں سے جو چلے گئے، اس سال جو پچھلے سال اس عرس میں تھے اس سال موجود نہیں، ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا، ان کے درجے بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے رب کائنات، ہم اپنی تمام مشکلیں الجھنیں لے کے تیری بارگاہ میں آئے، مولا کریم تیرے ان
مقربین کا وسیلہ دے کے طلبگار، مولا کریم ہماری مشکلیں آسان، ہماری تکلیفیں رفع، ہمارے مسائل حل، ہمارے مصائب حل، اور مولا کریم ہمیں دنیا میں امن اور سلامتیاں نصیب فرما۔ اے رب کریم یہ دور دور سے آنے والے دوستوں کے سفر بخیر فرما، یہ جس خیریت سے یہاں تک پہنچے ایسے ہی خیریت سے اپنے گھروں اور اپنی منازل تک پہنچا، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ الہی گھروں سے چلے بے شمار دوستوں کے سوال اور گزارشیں تھیں، کچھ لوگوں نے بیماریوں کے بارے میں ذکر کیا، کچھ اور پریشانیاں لے کے بیٹھے تھے کہ آپ جاؤ گے اور چورا شریف جا کے بابا جی کے حضور یہ ان کے لیے سوال کرنا، وہ یاد تو نہیں رہی، وہ کسی کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو۔ مولا تو تو کریم ہے، مولا کریم تو تو سمیع اور بصیر بھی ہے، مولا کریم تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ مولا کریم جو ہمارے ارادوں میں دعائیں تھی، جو ہمارے ذہنوں میں دعائیں تھی، وہ ساری کی ساری قبول فرما لے۔ مولا کریم ہمارے یہاں کے معاملات بہتر فرما، ان دوستوں کے سفر آسان فرما۔ اے رب کریم ان کو خیر، امن اور سلامتی سے اپنے گھروں تک پہنچا۔ میرے مولا کریم میرے کچھ خاص مخصوص بھائی اور دوست جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جن کے ساتھ پیار حضور بابا جی کی محبتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، ان سب کی مشکلیں آسان کر۔ خصوصیت سے ہمارے انتہائی مخلص اور ہمارے بابا جی سے پیار کرنے والے شاہ لاسانی کے جانشین پیر ظفر اقبال شاہ صاحب کو صحتیں، تندرستیاں اور عزتیں عطا فرما، اور آسانے کے ساتھ ان کے یہ محبتیں تا دیر سلامت رکھ۔ ہمارا ایک بھائی جو ہمیشہ دعاؤں کی استعداد کرتا ہے اور وہ دعاؤں کے بغیر کبھی بھی ہمیشہ تشنا رہتا ہے، وہ ہمارا بھائی چودھری شہد گجر ہے، اور اس کے لیے بھی رب اس پہ کرم فرما دے۔ مولا کریم صحت اور تندرستی اسے بھی عطا فرما، اور اسے اور اس کی اولادوں کو بھلائی عطا فرما۔ کچھ اور دوست جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہمارے ایک دوست میاں نذیر حسین، وہ ہر سال عرس کے لیے بابا جی کے حضور عرس کے لیے آتے ہیں، اور انہوں نے اسپیشل اپنی صحت کے لیے دعاؤں کے لیے کہا۔ مولا کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اور بہت سے دوستوں نے جن کے نام یاد نہیں رہے، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے رب کائنات اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور مولا کریم دنیا کی خرافات سے، دنیا کی الجھنوں سے اس ملک کو محفوظ فرما، اس کا معاشی نظام مستحکم فرما۔ مولا کریم اس کے ارباب کو توفیق عطا فرما کہ اس کے نظام کو بہتر طریقے سے چلائیں۔ مولا کریم اس کے حکمرانوں کو نظریہ پاکستان کے مطابق اور آئین قرآن کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اگلے سال ہم اس سے زیادہ محبت اور زیادہ عشق اور زیادہ عقیدت کے ساتھ حضور بابا جی کے حضور حاضر ہوں۔ ہماری صحتوں میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے ذوق و جنوں میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے رستوں کے مسائل بھی حل فرما، اور ہمارے اسباب میں بھی برکت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہماری ساری مناجات کو قبول فرما۔ اے رب کریم ہم پہ کرم و فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔